بات ہو سکے جو ہمارے اور غیر شیعہ کے درمیان حد فاصل ہے. اور ایک لفظ میں بھٹی صاحب شاہ صاحب جتنے عزت دار رہے تشریف فرما میں یہ لفظ شیعہ علی کا نہیں ہوتا، شیعہ فاطمہ کا ہوتا. ہم پہچانے ہم علی کے نام سے جاتے ہیں، لیکن شیعت سیدہ کے دو کا یہاں پر کسی بھی مجمع عام پر بیٹھ کے تم نبی کے دشمن کی بات کرو، سارے نفرت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب علی کے قاتل کی بات کریں، سارے لعنت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب امام حسن اور امام حسین کے قتل کی بات کریں، سارے بیداری کے لیے تیار ہوتے ہیں. پہچان ہوتی ہے زہرا کے قاتل پر. میں یہ لفظ صرف خطابت کے ذاکری نہیں کہہ رہا، اہل علم تشریف فرمائیں، قاضی صاحب تشریف فرمائیں، معصوم کا لفظ نہ ہو، معصوم کی حدیث نہ ہو، بہار میں آئی نہ ہو، میں منبر پہ کبھی بیان نہ کرتا. امام فرماتے ہیں کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اللہ اسے لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لے. بندہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو اور علی ولی اللہ نہ پڑھے تو رسول محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ علی ولی اللہ پڑھے اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، علی ولی اللہ بھی واپس. شیعت کے مقدمے کا نام غدیر ہے اور تعارف کا نام فاطمہ ہے. دین کے تحفظ کو ولایت علی کہتے ہیں اور ولایت علی کی پہچان کو حق فاطمہ کہتے ہیں. حق فاطمہ مذہب جعفریہ کے ابتدائی زینے کا نام نہیں، عرشے کا نام. شیعت جناب سیدہ کے حق سے شروع ہوتی ہے. ولایت امیر المومنین ماننے والے بہت ملیں گے، چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدہ کے حق میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ہاں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، نہیں کہنا بڑا مشکل ہے. اسلام ہاں سے شروع نہیں ہو رہا، نہ سے شروع. لا الہ، لا پہلے، اللہ نہیں ہے کوئی سوائے اس. میرے اللہ تو کلمہ شروع کروا دیتا کہ اللہ ایک ہے، تو یہ بھی تو تیرا ہی کلمہ تھا. لیکن میرے مالک تو نے کلمہ یہاں سے شروع کر، نہیں ہے کوئی سوائے ایک کے. تو نے اپنی وحدانیت منوانی تھی تو اپنی وحدانیت سیدھی سیدھی منوا لیتا. ہم گواہی دینے کے لیے تیار تھے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ آہد ہے، اللہ کبریا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے. میرے مالک تیری کبریائی کا تعارف کروانے کے لیے تو ہم تیار ہو گئے تھے. فرمائے یہ اعلان میں نے UK برطانیہ میں نہیں کروانا تھا، یہ مکہ کے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کے عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لال اور ابو طالب کی گود کے پلے ہوئے نے مکے کے مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا تھا اگر میرے قدموں میں آگے بیٹھ کے اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ ہے، یہ کہنا ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. میرے مالک تو اپنی وحدانیت کا تعارف کروا دیتا، تو نے نہیں کیوں کی. تیری اس نہیں نے محمد کی دشمنی کا آغاز کر دیا، تیری اس نہیں نے مکے کے کافروں کو نبی کے سامنے کھڑا کر دیا، تیری اس نہیں نے نبی کو مکہ چھوڑنے میں مجبور کر دیا. نہ تم نہیں کہلاتا، نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتی، نہ خیبر ہوتی، نہ خندق ہوتی، پورا مکہ محمد کا کلمہ پڑھ لیتا، آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا. فرمایا مجھے اپنا کلمہ پڑھوا کے لینا کیا تھا، مجھے اپنے دشمنوں سے نفرت پہلے کروانی تھی. یہ گھروں میں بتوں کو سجا کے بیٹھے تھے، میں نے کہا پہلے انہیں چھوڑو پھر مجھے مانو. اور مذہب کا فلسفہ یہ ہے تیرے ذہن میں علی کے سوا کوئی بھی ہو پہلے اسے چھوڑ پھر علی کو مان.
تمہارا. مجھے کوئی ثابت کرے کہ نبی نے زندگی میں تلوار ہاتھ میں پکڑ کر اس کے دشمنوں کو میدان میں مارا. یہ نہیں کہ میرے نبی کو لڑنا نہیں آتا. اس کی زبان چوسنے والے کو کرار کہتے ہیں. لیکن منصب نبوت کا تقاضا تھا. اگر تو نے ہی لڑنا ہے تو پھر علی کو کیوں بھیجا؟ تو صرف پہنچا میرے دشمن جانے اور علی جانے. رسول نے بیعت وقت دو کام کیے. مکے میں لا الہ الا اللہ پہنچایا, غدیر میں علی ولی اللہ پہنچایا. اب دعوت العشیرہ سے لے کے غدیر کے منبر تک اس درمیان میں جتنے اللہ کے دشمن آئے پہچان علی نے کر. آج کیسے پتا چلتا کہ کون تھا جو اللہ کو نہیں مانتا؟ علی میدان میں جاتا اور میدان میں جا کے کہتا نام بتا کون ہے تو. وہ نام بتاتا گیا اور مورخ لکھتا گیا. بدر میں فلاں آیا تھا, احد میں فلاں آیا تھا. ایک ایک دشمن کے شجرے کا تعارف تاریخ میں اگر ہے محفوظ تو علی کی وجہ سے. امیر المومنین میدان جنگ میں کھڑے ہو کے دشمن کی زبان سے اس کا شجرہ سنتے ہیں, مورخ سے لکھواتے ہیں, لکھنا تاریخ میں کہ مکہ میں فلاں 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 اللہ کا دشمن. اس کا مطلب ہے کہ مکہ میں اللہ کے دشمنوں کو علی ظاہر کرتا ہے. غدیر تک یہ ذمہ داری علی کے پاس تھی کہ اللہ کے دشمنوں کو تو نے ظاہر کرنا. غدیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بند ہو گیا علی ولی اللہ میں. رسول نے کہا کہ اللہ کہہ رہا اگر یہ نہ پہنچائے تو نہ لا الہ گئے نہ محمد رسول اللہ گئے. دین بند ہو گیا ولایت علی میں. اب غدیر سے لے کے قیامت تک کون بتائے گا کہ علی کا دشمن کون ہے؟ اب غدیر سے لے کے قیامت تک یہ منصب ہے سیدہ کے. علی نہیں بتائے گا کہ علی ولی اللہ کا دشمن کون ہے. علی بتائے گا کہ لا الہ کا دشمن کون ہے. علی بتائے گا محمد رسول اللہ کا دشمن کون ہے. زہرا بتائے گی کہ علی ولی اللہ کا دشمن. بات اختلافی موضوع پہ اس لیے آ گئی ہے کہ بندے لا الہ کے دشمنوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہاں یہ دشمن ہے. محمد رسول اللہ کے دشمنوں پہ آ کے اکٹھے ہو گئے. مسئلہ ہے کہ کون علی کا دشمن تھا. اس تحریک کی بانی کا نام فاطمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعت میں رائج ہونا چاہیے کہ ایام فاطمیہ کو اتنی ضرورت کے تحت مناؤ, اتنا ضروری سمجھ کے, اتنا واجب سمجھ کے کہ منبر پر زہرا صرف مصائب کے لیے نہیں, سیدہ ایک تحریک کا نام ہے, سیدہ ایک انقلاب کا نام. یہ میں منبر کی علم غربت سمجھوں یا منبر پہ آنے والے لوگوں کی مصلحت پسندی سمجھوں. ہم نے امام حسین کا قتل اتنا کھل کے پڑھا اور قاتل کا نام اتنی آزادی کے ساتھ لیا, لوگوں نے ڈر سے اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا چھوڑ دیا. اگر عزادار یہ حسین سیدہ فاتح شام بنت علی برپا نہ کرتی, قتل حسین بھی چھپ جاتا. رسول کا قتل چھپا, امیر المومنین کا قتل چھپا, امام حسن کا قتل چھپا, جناب سیدہ کا قتل چھپا, قتل حسین بھی چھپ رہا تھا. اسے ظاہر کر گئی فاتح شام عزاداری کی صورت. بی بی نے عزاداری والی وہ نعمت ہمارے ہاتھ میں دی, جاؤ اس عزاداری کے ذریعے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرو. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں, جتنا کھل کے ہم نے حسین کا قتل پڑھا, اگر ایسے ہی ہم زہرا کا قتل پڑھا تو
تو جیسے لوگ ہمارے سامنے یزید اور ابن زیاد کا نام نہیں لیتے، جب ہم نے ممبر سے یا حضرت کا لفظ کہا یا فلاں کا لفظ کہا، یہ ممبر کی مصلحت پسندی تھی نا. یزید آیا تو کسی نے فلاں نہیں کہا کہ حسین کو فلاں نے. امام حسین مدینے بیٹھے تھے، فلاں نے کہا کہ فلاں کا خط آیا ہے تو آ. جب یزید کے لیے لفظ فلاں فلاں استعمال نہیں ہوا، تو جب زہرا کے دشمن کی بات آئی، فلاں نے جب بلایا دربار میں اور فلاں سے پوچھا گیا کیوں فلاں کہا گیا، تم نے جن کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ان کے پیروں کی وجہ ہے، انہوں نے اس کو عزت دی ہے، ہم ان کی وجہ سے ان کے نام نہیں لے رہے، تو جن کے ڈر سے تم نام نہیں لے رہے ان کی کتابوں میں نام لکھا ہے، فلاں نہیں لکھا. حسین سے مذہب شیعت کا منشور بیان صحیح بخاری میں نہیں لکھا کہ سیدہ نے کہا تھا کہ فلاں اور فلاں، سیدہ نے کہا تھا فلاں نے مجھے بلایا ہے اور فلاں نے، لفظ فلاں نہیں لکھا. وہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے دربار میں بلایا، وہاں لکھا ہے. تو جب نام جن کے وہ رہبر ہیں، جن کے وہ لیڈر ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے احترام کرنے والے نام لکھ رہے ہیں، اور ہم سیدہ کا احترام کرنے والے اس لیے نام نہیں لے رہے. نہیں، وجہ بہتر یہ ہے کہ اس سے فساد برپا ہوگا. میں پوری دنیا میں یہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں، آج پھر یہاں پہ کر رہا ہوں، اگر زہرا کا حق پڑھنا فساد ہے تو ہم سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے. سیدہ کا حق فساد ہے اور سید علی کے فضائل پڑھنا ہول ہے تو ہم سے بڑا غازی کوئی نہیں. یہ چھاپ، یہ مہرے، یہ فتوے، یہ تبھی نکلتے ہیں جب کہیں شجرے بے نقاب ہو رہے ہو. یار ایک امام کی میں حدیثیں پڑھنی شروع تو میں موضوع ہی نکل جاؤں گا. میں تمہیں صرف اپنے 12 اماموں کے فرمان سناؤں کہ میرے 12 کے 12 اماموں نے جناب زہرا کے دشمن پہ تبرہ کا کیا کیا اجر بتایا. 8ویں امام نے فرمایا من لعن الجبت والطاغوت لعنة واحدة 70,000 مرة حسنة. جو جبت اور طاغوت پر، کیا کہنے، قریش کے ان دو بتوں پر، معصوم فرماتے جو جبت اور طاغوت پر لعنت کرے اور زندگی میں صرف ایک بار کرے. آپ شہنشاہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، لعن الجبت والطاغوت لعنة واحدة، روز نہیں، زندگی میں ایک بار کرے. 70,000 مرة درجہ. اللہ اس کے نامہ اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں لکھ دیتا اور صرف لکھتا نہیں 7 کروڑ گناہ مٹا دیتا. بس 70,000 درجہ، صرف نیکیاں لکھتا اور گناہ مٹاتا نہیں، 7 کروڑ درجے بلند کر دیتا. کس پہ؟ جو دشمن زہرا پر ایک بار. اس حدیث کی شرح پہ علماء نے دفاتر لکھ دیے. بہترین شرح مجھے لگی ہے سرکار جواد عام نے، انہوں نے بہترین شرح کی اس کی بلا داستان. انہوں نے کہا آپ نے معصوم کی اس فرمان کو پڑھا ہی نہیں. معصوم کی اس فرمان میں کتنی مصلحت ہے کہ میرا زہرا کا سیدہ کا لال یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے جبت اور طاغوت پہ زہرا کے 2 دشمنوں پر زندگی میں ایک بار لعنت کی ہے، اللہ 7 کروڑ نیکیاں لکھے گا اور 7 کروڑ گناہ مٹائے گا. اس کا تم نے معصوم کا فرمان نہیں سنا. معصوم جب بھی بولتا ہے لفظوں کی ترتیب نہیں بدلتا، اس کے الفاظ کا وزن برابر رہتا ہے. اسے یہ نہیں لکھا کہ اللہ 7 کروڑ نیکیاں لکھوائے گا، اللہ 7 کروڑ گناہ مٹوائے گا. اللہ نے نیکیاں لکھنے کے لیے فرشتے رکھے ہیں، گناہ مٹانے کے لیے فرشتے رکھے ہیں. معصوم فرمان لکھے گا بھی اللہ، مٹائے گا بھی اللہ، اور جسے اللہ لکھ دے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جسے اللہ مٹا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا. ہر نیکی
ادھر دشمن زہرا پہ لعنت ہوئی، خدا نے فرشتوں سے کہا اٹھا قدم، تو نہ لکھنا۔ کیونکہ سیدہ کے قاتل کے ساتھ جو مقدمہ ہے اب وہ زہرا کے پاس نہیں ہے۔ یہ ممبر پہ سوال ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ سوال ہوتا ہے، میں اسی دیر میں جواب دے دیتا ہوں۔ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امیر المومنین نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کیا تم نے سیدہ کا خطبہ نہیں سنا کہ سیدہ دربار سے جاتے ہوئے آخری بات دیکھ کے کہہ کے گئی ہے اب تیرا میرا سامنا اس کی عدالت۔ سیدہ یہ مقدمہ وہاں دے گئی، اب بدلہ علی کو لے، اب بدلہ ہے اللہ کے۔ دو بدلے ہیں جو خدا نے خود لینے، ایک سیدہ کے حق کا بدلہ، ایک حسین کے لہو کا بدلہ۔ یہ جناب مختار نے بدلہ نہیں لیا، انتقام ہے، بدلہ اور ہے۔ مختار نے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اسے نہیں برداشت ہوا، اپنے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا۔ بندے نے پوچھا مولا، مختار نے تو قاتلان حسین کو مار دیا اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ حسین کے خون کا بدلہ مختار کے ذمہ ہے؟ میں لفظ اللہ کہوں گا، مزید حیرت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا حسین کے خون کا بدلہ سجاد کے ذمہ بھی نہیں تھا۔ سید الحسین کے ذمہ نہیں ہے کہ اب تو باپ کے خون کا بدلہ لے، محمد باقر کے ذمہ نہیں ہے کہ دادے کے خون کا بدلہ۔ امام رضا کے دور میں اقتدار امام کے ہاتھ میں، اب امام کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ قاتلان حسین کی نسلوں سے منتقم سجاد کا لقب نہیں۔ اب جو خطابت کے ادوار کو سمجھتے ہیں وہ لفظ سمجھیں گے، اگر سید الساجدین بدلہ لیتے تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتے۔ بدلہ ہے بارہویں کے پاس، تاکہ وہ ہر دور کی یزید، اور اس نے بدلے کا آغاز کوفے سے نہیں کرنا۔ جاؤ غیبت کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، مجھے بتاؤ کہ کیا بدلے کا آغاز کوفہ سے ہوگا؟ بدلے کا آغاز ہوگا قبر رسول کے پہلو سے۔ کیونکہ یہ بدلہ ذمہ تھا پروردگار کے، اور زمین پہ توحید کی آخری حجت کا نام ہے۔ اسی سوال کا جواب ایک اور معصوم کی زبان سے دے دیتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ مولا امیر المومنین نے فتح واپس کیوں نہیں کیا؟ جواب معصوم کے لیے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، جواب اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے یہ بشر کا دماغ نہیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا، مولا علی نے فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ امام نے فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں، وہ ہمارا ولی ہے۔ اگر کوئی تم سے چیز چھینے تو ہم واپس لے کے دیں گے، اگر کوئی تم سے چیز چھینے گا تو ولایت ہمارے پاس، کیونکہ ہم تمہارے ولی ہیں۔ ولی کے اختیارات اور ولی کا تصرف کے تقاضا کرتا ہے کہ رعیت سے کوئی چیز چھینی جائے تو ولی لے کے دے۔ تم سے کوئی چیز چھینے گا، تم پر ظلم کرے گا ہم، لیکن اگر کوئی ہم سے چھینے تو ہم بدلہ نہیں لیں گے، وہ اس کا مطلب کہ سیدہ کا دشمن صرف سیدہ کا دشمن نہیں۔ لاؤ مستدرک حاکم نیشاپوری اٹھا کے ممبر پہ لے آؤ، کنز الامال سنی لا کے ممبر۔ نبی کی حدیث سے کسی غیر شیعہ نے انکار نہیں کیا کہ نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا
جس نے فاطمہ کو ناراض کیا. کتنی دفعہ یہ حدیث ممبر سے پڑھی کہ میں نے صرف یہ پڑھی, ایک لفظ پڑھا اور آپ نے پوری حدیث خود مکمل کر دی, کیونکہ آپ نے سنی ہوئی تھی. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. خدا کی قسم اس حدیث کی شرح نہ کرتا اگر نبی یہ فرماتے جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے فاطمہ کو راضی کیا, جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے فاطمہ. اس ٹائم پہ اس وقت کا زندہ موجود شیخ وحید خراسانی جس نے کم سے ایام فاطمیہ کا آغاز کیا, ابھی جو ایران جائیں گے, جو سب سے بڑا کم شہادت سیدہ کا جلوس ہے وہ وحید خراسانی اس کو انعقاد کرتا ہے. وحید خراسانی نے کتاب میں بہت لکھی جناب سیدہ میں تحریک فاطمہ کو بڑے بہترین لفظوں میں وما ادراک فاطمہ, اب یہ ان کے انہوں نے عصمت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی عصمت کے آخری درجے پر پہنچے, آخری درجہ جو عصمت کا ہے, اس درجے میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا سے مل جاتی ہے. اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے مل جاتی ہے. پھر وہ ہر اس چیز پہ راضی ہوتا ہے جس پہ وہ راضی ہے. وہ ہر اس چیز سے ناراض ہوتا ہے جس پہ وہ ناراض. یہ غیر معصوم کا کام ہی نہیں ہے. کوئی غیر معصوم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر وہ چیز کرتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو, اور میں ہر وہ چیز چھوڑتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو. یہ صرف عصمت کا درجہ ہے جس کے پاس عصمت کبریٰ کا آخری درجہ ہو, وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں. اب وہ راضی اس چیز سے ہوتا ہے جس پر اللہ راضی. یہ عصمت کبریٰ کا آخری درجہ ہے کہ اپنی رضا اللہ کو دے دو. جب میں کسی سے راضی ہوں, کسی سے ناراض نہیں, جس سے تو راضی اس سے میں, جس سے تو ناراض اس سے میں. یہ معصوم کا آخری درجہ ہے. اس کے بعد عصمت اب ختم, اب اس کے بعد صرف وہی رہے. یہ عصمت کا آخری درجہ ہے کہ اپنی رضا اللہ کو دے دو اور اپنی ناراضگی کا مرکز اللہ کو بنا دو. یہ عصمت کا آخری درجہ ہے. وحید خراسان نے قلم توڑ دیا, اس نے کہا ادرا کا فاطمہ, زمانہ کا سب سے زہرا کیا ہے. زہرا نے اپنی رضا اللہ کو نہیں دی. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اللہ کو راضی کیا اسے زہرا کو راضی کیا. نبی نے کہا جس نے زہرا کو راضی کیا ہے اس نے اللہ کو راضی کیا ہے. زہرا نے اپنی رضا اللہ کو نہیں دی, اللہ نے اپنی رضا فاطمہ کو دی. سیدہ نے توحید کو معیار نہیں بنایا, توحید نے زہرا کو. عظمت زہرا پہ بلند تر سلام. بہت جگہ ہے, بعد میں مومنین بہت کھڑی ہے, پلیز آگے کے تشریف لائیں. توحید کا معیار سیدہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رسالت کا معیار بھی سیدہ, امامت کا معیار بھی سیدہ. جس ایک نقطے پہ آ کے توحید, رسالت اور امامت اکٹھی ہو جائے, اس مرکزی نقطے کو میں جتنی دیر ممبر سے جناب سیدہ کے فضائل کے قرآن کی تلاوت کروں گا, میں ایک خاتون کا تعارف نہیں کرتا. میں کبھی بھی ممبر سے نہیں پڑھتا کہ کسی چکی چلانے والی خاتون کو فاتحہ. میں اپنے عقیدے پہ نازا ہوں, اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں, اسی پہ بڑھنا چاہتا ہوں. چکی چلانے والی کو فاطمہ نہیں کہتے, حوا بنانے والی.
گا، ممبر سے یہی ملے گا. اور ہم تمہیں بتائیں ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا. ایک مشکیزہ تھا، ایک چٹائی تھی، ایک مٹکا تھا، 2 پیالے تھے. تیرے جیسے کمی کی جرت کیا ہے کہ زہرا جہیز کو جس پہ ایک دفعہ درود پڑھنا آدم اور حوا کا حق مہر ہو. تو آپ حکم فرمائیں گے میں جناب سیدہ زمین والا نہیں، وہ نکاح تو خود پروردگار نے کس آسمان پہ کس نے ان لفظوں کو دہرایا اور نکاح پہ جملے کیا تھے. جب خدا کہہ رہا تھا آج میرا نور میرے نیت سے مل رہا ہے. جس پر ایک دفعہ درود پڑھنا آدم و حوا کا حق ہے. حق مہر معجل بھی ہوتا ہے اور غیر معجل بھی ہوتا ہے. حق مہر کے بغیر عورت مرد پر حلال نہیں ہوتی. اب یہاں پر آدم و حوا کے درمیان کسی جنس کے تبادلے کا نام حق مہر نہیں. آدم اور حوا کی نسل کے حلال اور حرام کا نام زہرا کی محبت. شریعت فکر سمجھنے والے علماء سے پوچھو حق مہر کے بغیر حق مہر 2 اور اس کا مطلب ہے کہ آدم اور حوا کی نسل میں حلال اور حرام کی پہچان زہرا کا دروازہ ہے. پورے ممبر پر پورے جہاں دنیا میں جا رہا ہوں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بھائی لکھ دیا ہے آپ نے کتابوں میں. میں فضائل پڑھ رہا ہوں کہ سیدہ کے دروازے پر گستاخی ہوئی تھی، یہ لکھ چکے ہیں. اب آپ اس کی آگے وضاحتیں دے رہے ہیں، تعویلیں پیش کر رہے ہیں. بعد میں آئے تھے، معافی مانگی تھی، ہو گئی تھی، راضی ہو گئے تھے، غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے یہ ایشو بن گیا تھا، کچھ حکومت کے معاملات ہو گئے تھے، یہ بن گیا وہ بن گیا. یہ تعویلیں ہیں، تم نے واقعے سے انکار نہیں کیا. کسی نے نہیں لکھا کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا. ہاں ہو گیا تھا، لیکن کچھ غلط فہمیاں تھی، کچھ خطائی اجتہادی تھی، کچھ مسلمانوں کے جذباتی فیصلے تھے، کچھ حکومتی معاملات تھے. یہ تعویلیں ہیں، واقعے سے اس کا مطلب ہے کہ تم نے لکھ دیا ہے کہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے لفظ مصاحبہ دینے پر ایک دروازہ جلا، یہ تم لکھ دیا. اب یہ صرف دروازہ نہیں ہے، اس کے ادھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں اور ادھر بھی. اب میں پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم دروازے کے ادھر کھڑے ہو. اب جب اس زاویے سے سوچو گے تو اب یہ سمجھو کہ زہرا کا دروازہ عام دروازہ نہیں، حق اور باطل کی پہچان. جو کام ذوالفقار سے نہیں ہوا وہ چوکھٹ سیدہ میں. یہ زہرا کا دروازہ نہیں کھلتا، یہ قرآن کھلتا ہے. لفظ ہے خدا کی قسم، نہ کوئی شاعری، نہ کوئی خطابت، نہ کوئی ذاکری، نہ کوئی الفاظی. قرآن کے اندر ہے، خدا کہتا ہے اس قرآن کے اندر کتاب مکنون چھپی ہے جسے مطہرون کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. مدینے کی مسجد میں نبی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شرح بیان کر رہے تھے. سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی ہوئی ہے؟ رسول نے فرمایا یہ قرآن کے اندر مقدس آیات ہیں، یہ قرآن کے اندر محکمات اور مشابہات ہیں. اس قرآن کے اندر نبی شرح بتاتے رہے، نبی تفسیر بتاتے رہے. صحابہ کا مجمع منتشر ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. بیٹا سلمان، بیٹا ہے ابو ذر، بیٹا ہے عمار، بیٹا بیٹا حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ کیا تفسیر آپ نے بیان کی ہے؟ یہ تفسیر ان کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہے. 7 صحابہ کو نبی نے مدینے کی مسجد سے اٹھایا، فرمایا وہ ان کے لیے تھی. آؤ میں تمہیں اس قرآن کی ظاہری تفسیر کی
گئی. باطنی تفسیر کی طرف لے کے جاؤ. نبی 7 صحابہ کو ساتھ لے کے زہرا کے دروازے پہ آئے. زہرا کے دروازے پہ آ کے نبی نے اونچی آواز سے اس قرآن کی آیت کو تلاوت کیا اور تلاوت کر کے یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. یہ دروازہ نہیں کھلتا, یہ اس کے اندر وہ کتاب چھپی ہوئی ہے جسے محتاج کے روم کے سوا کچھ نہیں. میں خاتون کا تعارف بیان کروں, نہ میں امام ممبر پہ بیٹھے لے آیا مجھے مجمع کثیر کے اس جگہ پر جو میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ مجھے یہ پڑھنا پڑے گا. ایسی عقیدت, ایسی روحانیت, ایسا مزاج بنا کہ میں نوے امام کے خطبے کی 4 صفحے پڑھوں. اور میں چاہتا تھا کہ میں فتح پہ بات کروں, میں ہونے والے اعتراضات پہ بات کروں. نوے امام ممبر پہ ہے, سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص بولا, مولا اے فضل رسول, میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں ہے الفاطمہ, مجھے آپ کی جدہ فاطمہ ہے, آج اس کی شان بیان کریں. یہ لفظ کس نے کہا؟ سامنے بیٹھے صحابی نے اور ان نوے امام سے. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا, کیا سوال کیا؟ مولا میں سننا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کون ہے. فرمایا کیا تو مجھے خدا سمجھتا ہے؟ جب اس نے کہہ دیا وہاں تمہیں ادراک ہی نہیں ہے. میں خدای پڑھ رہا ہوں لیکن روحانیت نے مجبور کیا ہے کہ زبان کامتی ہوئی اس دروازے پہ آنے ہو گئی. خطبہ شروع ہو گیا. امام دیکھتے ہیں اسلم سلام العبد الصالح. تو نے مجھ سے پوچھا ہے میری جدہ بطول کا تعارف سن. میری جدہ بطول وہ ہے جس پر میں زہرا کا بیٹا مصلی اور منبر پر درود نہ پڑھوں تو میری نماز نہیں. ہم صرف تمہیں نہیں کہتے میں اس پہ درود پڑھتا, وہ اس پہ. اب میری مجبوری بن گیا, میں کوئی بھی لفظ کتابت کا نہیں ڈالوں گا. میں معصوم کا خطبہ پڑھوں اس میں ایک جملہ اپنا ڈالوں. انسان قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن لکھنے سے. امام محمد صلی میں اس پہ درود پڑھتا ہوں. سلام علیکم, میں اسے ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام. سبحان اللہ. میں سیدہ کی عزت سے زبان سمجھ کے نہیں کرتا. جو عبد اور خالق کا رشتہ ہو. اگر آپ مجھے روکیں گے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تو اسی پر رک جائیں گے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی نہ ہوتا. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی نہ ہوتا. اگر زہرا نہ ہوتی تو وہ بھی کفن احد رہتا. فرمایا میں اسے ایسے سلام کرتا ہوں جیسے ایک عبد اپنے خالق سے. امام نے سن تو مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ میری جدہ کیا ہے. صحیفۃ العصمت, میری جدہ عصمت کا صحیفہ ہے. بالعصمت و طہارت. سبحان اللہ. ہائے ہائے, میری جدہ طہارت کو پاک کرتی ہے. طاہرہ نہیں, یہ مطہرہ. صرف پاک نہیں, یہ پاکیزگی ہے. یہ پاکیزگی ہے. یہ بات کہنے کے بعد امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے
کہ زہرا ایک خاتون کا نام تھا. نوزل القرآنین علی جدنا. میرے نانا محمد پر 2 قرآن نازل ہوئے تھے. اور جس کے حصے کا ہوگا وہ وصول کرتا ہے. میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے. اگلی صدر پہ سارے شیعہ سر اٹھانا فرمایا پہلا قرآن وہ تھا جسے لینے کے لیے نبی کہیں نہیں گیا بلکہ قرآن چل کے یہاں آیا. نبی کہیں آیتیں لینے نہیں چاہتا تھا. نبی ممبر پہ ہوتے تھے آیت ممبر پہ آتی تھی. نبی چادر میں ہوتے تھے آیت چادر میں آتی تھی. نبی بازار میں ہوتے تھے آیت بازار میں ہوتی تھی. نبی میدان میں ہوتے تھے آیت میدان میں. آیت محمد کے پیچھے چلی ہے. محمد قرآن کے پیچھے کہیں نہیں گیا. محمد کہیں بھی نہیں گیا کہ میں وہاں سے آیت لینے جا رہا ہوں, میں وہاں سے آیت لینے جا رہا ہوں. آیتوں کو مصطفیٰ کی ضرورت تھی, مصطفیٰ کو آیتوں کی ضرورت نہیں تھی. پہلا قرآن وہ تھا جو نبی کو ڈھونڈتا ہوا کہاں آیا. میری تابی زہرا وہ قرآن ہے جسے ڈھونڈتے محمد کو کہاں جانا پڑا. میری جدہ وہ قرآن ہے جو نازل نہیں ہوا, رسول کیا گیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اور آج کی تقریر کے بعد ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا, سیدہ کا نور کسی نبی کے سر میں نہیں رہا. واحد نور سیدہ ہے جو کسی نبی کے سر سے نہیں رہا. اللہ زہرا کی عصمت میں اتنا محتاط ہے. اللہ زہرا کے نور کی نسبت بھی کسی نبی کے سلب کو نہیں دے رہا. اللہ سے اب یہاں میں بدلنے لگا ہوں, اگر کسی بھی سلب میں یہ نور آ جاتا ہر نبی سید الانبیاء ہو جاتا. تقریر پسند ہے کہ موضوع ہے؟ کسی نبی کے سر میں نہیں رہا. جا کے مذہب جعفریہ کے ذمہ دار علماء مفسرین اور محدثین سے جا کے پوچھو ایک پھٹی سے پھٹی کتاب کی کوئی ایک روایت نکالے جس میں لکھا ہو کہ زہرا کا نور کسی نبی کے سر میں رہا. اللہ نے نبی کو آسمان پہ بلایا. یہاں پر اب 2 روایتیں ہیں مذہب شیعہ میں. ایک ہے کہ ایک پھل تھا سیب کی شکل جسے رسول کو پیش کیا, اس کے اندر نور فاقد. ایک روایت کے نہیں پھل کے نہیں, اللہ نے بغیر وسیلے اپنی ذات سے نور سیدہ نبی کے اندر منتقل کیا. زہرا کے نور نے کوئی سفر نہیں کیا, توحید سے نکلا اور رسالت میں آ گیا. سیدہ کا نور نہ آدم صفی اللہ کے سن میں رہا, نہ نور نجی اللہ کے سن میں رہا, نہ ابراہیم خلیل اللہ کے سن میں رہا. جاؤ جا کے پوچھو, میں ممبر پہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں, آدم بھی مصمت کے درجے پہ تھا, نوح بھی معصوم تھا, ابراہیم بھی خلیل اللہ تھا. کسی نبی کی عصمت میں شیعہ مذہب کے اندر کوئی درجے نہیں ہے. ہر نبی کو معصوم سمجھتے ہیں, ہر نبی کو علیہ السلام سمجھتے ہیں. کوئی نبی غلطی نہیں کرتا, کوئی نبی خطا نہیں کرتا. یہ سارے نبی معصوم تھے, لیکن اللہ نے زہرا کا نور نہ صفی اللہ میں رکھا, نہ نجی اللہ میں رکھا, نہ خلیل اللہ میں رکھا, کیونکہ اس نور کو نسبت تھی زہرا سے, اور جس نور کو زہرا سے نسبت ہو جائے اللہ صفی اللہ میں برداشت نہیں کرتا, اس کی جاگیر اللہ لعنت اللہ. مریم کی شادی کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں اللہ نے مریم کی شادی کی؟ مریم کی شادی کیوں نہیں 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 کی؟ مریم کی شادی کی
جیسی مریم معصومہ تھی ویسا بھی معصوم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے شادی کی۔ میں اس بہانے کو تسلیم نہیں کرتا، یہی کتابوں میں لکھا گیا، یہی ممبر پہ پڑھا گیا۔ میں صرف یہ کہوں میں نہیں مانتا تو آپ کہیں گے اس کے جواب میں دلیل دیں، دلیل اس سے وزنی ہوگی تو آپ اس کو رد کر کے اسے قبول کریں، ہلکی ہوگی تو آپ کہیں دلیل ہلکی ہے، یہی موقف کی۔ اگر یہی موقف ہے کہ اللہ نے مریم کی شادی اس لیے نہیں کی کہ مریم معصومہ تھی اور اس دور میں کوئی معصوم نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے شادی نہیں کی، یہ مجبوری تیری اور میری ہے۔ بچی جوان ہو رہی ہے، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی وہاں سے رشتہ نہیں مل رہا، بچی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اتنا پڑھا لکھا ملے گا تو کریں گے، بچی جس قابلیت کی ہے اسی قابل کوئی ملے گا تو کریں گے۔ یہ تیری میری مجبوری ہے، ہماری بچیوں کے لیے شادیاں کریں۔ اگر اللہ اس لیے مریم کی شادی نہیں کر رہا کہ اس دور میں معصوم کوئی نہیں تھا، تو مجھے وہی مولوی صاحب کے قرآن رکھ کے بتائیں معصوم بناتا کون ہے؟ تو اگر اسی ایک بہانے کی وجہ سے اللہ شادی نہیں کر رہا تو معصوم بنا۔ اسی دور میں ایک معصوم اتارتا، جناب مریم کی اسے شادی کرتا، مریم کے بچے اس عیسیٰ شوہر کے ساتھ آتا، نہ آج مذہب عیسائیت کا وجود ہوتا۔ آج یہ مذہب اس لیے وجود میں آیا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ مریم کی شادی کوئی نہیں ہے اور عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ تو جب بغیر باپ کے لیے آیا ہے اور ہے بھی کلمۃ اللہ، ہے بھی اللہ کی نشانی، ہے بھی اللہ کا امر، تو پھر اس کی نسبت اللہ سے دی جائے۔ کیا جو کام ہونا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی نہ کرنے سے میری وحدانیت خطرے میں لا رہی ہے؟ میں اپنی توحید خطرے میں ڈالوں؟ پھر خدا خود کہتا ہے میں اپنی سنتیں تبدیل نہیں کرتا، میں اپنے قوانین تبدیل نہیں کرتا، جسے میں بنا دیتا ہوں اسے تم گھڑیاں سورج کے ساتھ ٹھیک کرو گے، سورج تمہاری گھڑی دیکھ کے طلوع نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضور آج سورج کو نکلنے میں 3 سیکنڈ دیر ہو گئی۔ اس کے بنائے ہوئے خلقت کے امور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس نے جو چیز جیسے چلائی ہے وہ ویسے ہی چلی گی، کیونکہ اس کے بنائے قوانین تبدیل نہیں ہوگی۔ اور اس نے قرآن میں دعویٰ کیا ہوا ہے میری سنتیں تبدیل نہیں۔ اچھا دعویٰ بھی خود کیا، بدلا بھی خود۔ جب اللہ کی نے سنت بنا دی تھی کہ تم مرد اور عورت کا نکاح کرے گا اور نسل پیدا کرے گا، تو تم نے بغیر زوج کے عیسیٰ دنیا میں اتارا، سنت تبدیل ہوئی۔ اس کی نظیر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، نہ اس سے پہلے تم نے کبھی ایسا کیا نہ اس کے بعد کبھی کیا۔ 2 خطرے میرے پروردگار تمہیں مول لے لیے، سنت بھی تبدیل کی، توحید بھی خطرے میں ڈالی۔ آج کوئی غیر مسلم اٹھ کے کہے اٹھاؤ اپنے قرآن کی عادت، تمہارا پروردگار سنتیں تبدیل نہیں کرتا، اسے بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ ہم ثابت تو کر دیں گے اللہ اپنے اختیار دکھاتا ہے، اللہ اپنے موجے دکھاتا ہے، اللہ اپنے اجازت دکھاتا ہے، اللہ اپنے تصرف دکھاتا ہے، لیکن وہ کہے گا سنت تو تبدیل ہوئی۔ آج پورے کا پورا ایک مذہب پوری دنیا میں راج کر رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، دلیل باپ نہیں۔ تو میرے مالک کے 2 خطرے مول لینے سے کہیں زیادہ بہتر تھا اس دور میں معصوم خلق کر دینا۔ اس دور میں معصوم آ جاتا، مریم کی شادی ہو جاتی، نہ سنت تبدیل ہوتی، نہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے دنیا میں آتے۔ اگر آج جب بھی امام بارگاہ میں یہ دلیل پہلی دفعہ سنی ہو، نوکر کو ہاتھ اٹھا کے دعا نہ دینا، دل کے اندر دعا دے دینا، تو وصول کر لوں گا میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے مریم کی شادی نہیں کی کہ میں نے مریم کو بطول بنا دیا تھا۔ اگر مریم کی شادی کسی معصوم سے کر دیتا، وہ معصوم قیامت تک یہ کہہ دیتا میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا شوہر ہوں۔ یہ اعزاز میں نے رکھا ہی صرف علی کے لیے ہے کہ قیامت والے دن کوئی نہ کہے کہ یہ عہدہ علی کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے۔ میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہم سے نہیں برداشت ہے۔
تھا اللہ علی کی ہمشری برداشت کرے. تو جو اللہ دو اصول توڑ کے علی کی ہمشری برداشت وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور بھی داماد پیغمبر؟ نوزل القرآن علی جد نام نبی امام کا خطبہ جناب سیدہ کا تعارف. معصوم فرماتے اللہ نے میرے نانا پر 2 قرآن نازل کیے. پہلا قرآن وہ ہے جو یہاں آیا. دوسرا قرآن میری جدہ سیدہ ہے اسے لینے کے لیے رسول کو آیا. یہ قرآن جبرائیل نے کیا ہے وہ اللہ نے بغیر جبرائیل کے خود رسول اس کا مولا عجب فیض ملا ہے آج کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مجھے پتا چل گیا کہ اللہ نے 2 قرآن نازل کیے. امام مسکرا کے فرماتے بیٹھا کرو ہم اہل بیت کے پاس تاکہ ہم تمہیں اللہ کے رازوں میں سے بیٹھا کرو ہم اہل بیت کے پاس. ہم اہل بیت کی محفل میں آیا کرو تاکہ ہم تمہیں اللہ کے رازوں سے کچھ راز بتائیں. کیا تم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ 2 قرآن آئے؟ صاحب نے کہا مولا دادا بھی مسلمان تھا اور باپ بھی آپ سے محبت کرتا تھا, کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ 2 آئے. امام نے کہا اگر یہ اعزاز تجھے میری ہی محفل سے حاصل ہوا ہے تو اس اعزاز کو بڑھا لے 5 قرآن حاصل ہوا. اس میں سر اٹھا کے کہا مولا 5. امام نے فرمایا سن اللہ نے قرآن میں قرآن کو قرآن حکیم کہا ہے. اسی اللہ نے قرآن میں قرآن کو قرآن کریم کہا ہے. اسی اللہ نے قرآن کو قرآن عظیم کہا ہے. اسی اللہ نے قرآن میں قرآن کو قرآن مبارکہ کہا ہے. اور اسی اللہ نے قرآن کو قرآن میں قرآن مجید کہا ہے. یہ 5 نام اللہ نے ایک کتاب کے ساتھ. اور یہ بھی سمجھ لیجیے گا قرآن کتاب کا نام ہے. جس بھی کتاب کو پڑھا جائے وہ قرآن ہے. ایک پڑھی جانے والی کتاب اقرا جو پڑھی جا رہی ہو وہ قرآن ہے. فرمایا اس قرآن کے 5 نام ہیں عظیم حکیم کریم مبارک مجید. کتاب ایک ہے تو نام 5 کی. نبی امام کا خطبہ بھی ہاتھ سے پڑھنا اس نے کہا مولا 5 کی نام ہے سن القرآن العظیم هو محمد. یہ جو اللہ نے قرآن میں قرآن عظیم کہا ہے اس سے مراد ہمارے نام رسول اللہ. القرآن الحکیم هو علی امیر المومنین. اور جس قرآن کو اللہ نے حکیم کہا ہے اس سے مراد میری جب آئی ہے. اسے سب کا مولا رکھیے گا. قرآن تو پڑھا جاتا ہے. آپ کے دادا علی قرآن حکیم ہے تو اس کی تلاوت کا شرف کس سے حاصل ہوا؟ اچھا سوال ہے. یکرہ النبیین والمرسلین والمؤمنین. علی وہ قرآن حکیم ہے جسے انبیاء پڑھتے ہیں مرسلین پڑھتے ہیں اور مومنین پڑھتے ہیں. اب جب اس خطبے کے اس جملے کے آئینے سے فضائل علی پڑھو گے تو پتا چلے گا ذکر علی ثواب نہیں عبادت ہے. میں نے خطبہ مختصر کر دیا اور بات بالکل ختم ہو گئی. فرمان القرآن الحکیم هو علی امیر المومنین یقرأ النبیین والمرسلین والمؤمنین. علی وہ قرآن حکیم ہے جسے نبی مرسلین اور مومنین پڑھتے ہیں. یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا سن القرآن الکریم یا فاطمہ. عظیم میرا نام رسول, حکیم میرا دادا علی. یہ جو قرآن کریم ہے اس سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ نہ خطابت آئے گی نہ ذاکری آئے گی نہ الفاظ کی گھنگھرچ بدلے گی کیونکہ معصوم کا خطبہ ہے. اور جب معصوم کا خطبہ تلاوت کیا جائے تو اس میں لہجے خطابت روانی الفاظی نہیں ہوتی. خاصا دعا لینے لگا ہوں آپ سے بھائی ہونے کی حیثیت سے. امام نے فرمایا القرآن الکریم. اور یہ قرآن کے اندر قرآن کریم ہے اس سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے. ادھر امام نے جملہ کہا سارے کا بدل کعبہ قریب آیا. مولا آپ نے ابھی بتایا تھا
یہ جو قرآن حکیم ہے اسے نبی پڑھتے ہیں، مرسلین پڑھتے ہیں، مومنین پڑھتے ہیں. آپ نے ابھی بتایا ہے میری دادی قرآن کریم ہے، اسے کون پڑھتا ہے؟ امام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. فرمایا خاموش، قاری بھاوا باری. اس کا قاری صرف باری. اس قرآن کو نبی نہیں پڑھتے، مرسلین بھی پڑھتے، اسے صرف باری پڑھتا ہے. اب پتا چلا کہ رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہیں. فرمایا میری جان دادی کو قرآن ہے، اسے وہ پڑھتا ہے. اور پھر آگے فرمایا القرآن المبارک والحسن. یہ جو قرآن مبارکہ ہے اس سے مراد میرے دادا حسن ہے. اور ایسے کون فرمایا پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ عبد الممتحنین، اسے وہ عبد پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے. اب یہ پھر صحیح ادھار صحیح کہ کون لوگ ہیں جو امتحان دے چکے ہیں. عملوں کا امتحان ہونا ہے، عقیدوں کا ہو چکا ہے. روز الست ارواح کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا. میری دادی وہ قرآن ہے جسے حسن، وہ قرآن ہے جسے وہ پڑھتے ہیں جس کے امتحان. اب آپ کو میں ممبر میں یہ 5 نام بیان کر رہا تھا تو آپ نے ساتھ ساتھ مانا کہ ہاں ہم نے قرآن حکیم بھی سنا ہے، کریم بھی سنا ہے، مبارک بھی سنا ہے، عظیم بھی سنا ہے، لیکن جو سب سے مشہور نام قرآن کے ساتھ ہے، ہر قرآن کے ٹائٹل اور جلد پر لکھا قرآن مجید. نئے امام کا خطبہ امام القرآن المجید هو الحسین. یہ جو قرآن میں مجید لفظ آیا ہے اس کے ساتھ وہ حسین ہے. اور اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ الثقلین، اسے ثقلین پڑھتے ہیں. ثقلین 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 کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کہا تھا میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کو، قرآن اور اہل بیت کو ثقلین کہتے ہیں. جسے یہ دونوں مل کے پڑھے اسے حسین کہتے ہیں. جسے قرآن اہل بیت مل کے پڑھے اسے حسین، جسے قرآن اور اہل بیت مل کے پڑھے اسے حسین کہتے ہیں. جسے قرآن اور اہل بیت مل کے پڑھے اسے حسین کہتے ہیں. جب سے میں نے معصوم کا یہ جملہ پڑھا ہے تب سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ شام کے بازار میں حسین قرآن پڑھ رہے تھے یا قرآن حسین. حسین قرآن تمام ہوا خطبہ. اسی کا مولا میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کی جگہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا میری دادی فاطمہ اللہ کی مصطفیٰ کو دی ہوئی امانت ہے. اس آخری لفظ کو سنیے گا فضائل کا، یہ بالکل آخری لفظ ہے. رسول نے فرمایا میری دادی فاطمہ کا دور رسول کے پاس امانت تھا. اللہ نے نبی کو امانت، میرا محمد یہ نور تیرے پاس میری امانت. رسول نے پوچھا میرے اللہ یہ امانت واپس کب کرنے والا؟ خدا نے کہا واپس نہ کرنا، زمین پر لینا جہاں میرے ہاتھ نظر آنا ہے. اس امانت کو ان ہاتھوں میں خدا کی قسم وقت تمام ہو گیا ورنہ اس جملے کی شرح بیان ہو جاتی. چچا ذات بھائی سمجھ کے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، اوصاف فضائل خصائل سمجھ کے زہرا کا حق علی سے نہیں، حقدار فاطمہ کا نام علی ہے. کیونکہ امانت لے کے اس شرط پہ آئے جہاں میرے ہاتھ نظر آ گئے ان ہاتھوں کو اس امانت کو رکھ دیا. لی کس سے تھی؟ اللہ سے. دی کس کو؟ اللہ نے کہا محمد تیرے پاس فاطمہ میری امانت. علی کو زہرا دے کے کہا تیرے پاس فاطمہ میری امانت.
کتاب ابھی بھی میرے فون میں PDF کی صورت میں موجود ہے، وحید خراسانی زندہ بیٹھا ہوا قم عالم دین، اس کے یہ جملے ہیں. میں سیدہ نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی پڑھیں گے، میں سیدہ نہیں پڑھوں گا. میں نے صرف اس لفظ کے ربط کو برقرار رکھنا ہے. اللہ نے کہا میرا محمد تیرے پاس میری امانت ہے. رسول علی سے کہا فاطمہ تیرے پاس میرے اور اللہ کی امانت ہے. وحید خراسانی کہتے ہیں توفیلات فاطمہ الی اللہ، علی نے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کرنے سے پہلے 75 دن یا 40 دن دونوں روایات ہیں، 40 یا 75 دن مسلسل جتنی دیر زخمی تھی زہرا علی کے ہاتھوں میں تھی، اٹھاتے بھی علی تھے، کھلاتے بھی علی تھے. کلیزوں کی نوکریاں تمام ہو گئی تھی، اب اسما اور فضا نوکری نہیں کریں گے. اب جتنے دن زہرا زندہ ہے علی دیکھ بھال کریں گے. انہی ہاتھوں نے سیدہ کو لیا. بس یہ ایک جملے کا صرف ایک یہی کونا میں جناب زہرا کے مسائل کا استعمال کروں گا، اس کے بعد مکمل درد میرے بھائی پڑھیں گے. وحید خراسانی نے، کیونکہ میں لفظ امانت کا ربط لے کے آیا ہوں، وحید خراسانی کے لفظ اور جملے اگر آپ احساسات میں لے کے جائیں گے تو مسائل کی کیفیت پیدا ہوگی. فرمایا 75 دن جن ہاتھوں میں زہرا رہی ہے، علی نے رات کی تاریکی میں بقیہ میں خاموش لہر میں زہرا کو رکھا. رکھنے کے بعد علی نے خالی ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور باہر نکال کر تیری امانت چلی گئی. تدفین سیدہ کے بعد امیر المومنین کے نوحے کتابوں میں لکھے ہیں، قبر رسول پہ آپ کہا تھا یا رسول اللہ معاف کر دیں، جیسی امانت آپ نے دی تھی مجھے ایسی واپس. اللہ مبشر کاظمی کی صحت والی زندگی دے، اللہ سے بات کرے، اللہ اس کے مرحومین کی برکات فرمائے. جناب سیدہ کے رونے کا اہتمام کیا ہے اور انہوں نے ترتیب بڑی اچھی کی ہے. مسکورات میں جنازہ آئے گا، مردوں میں علم آئے گا. عباس کا علم ہی زہرا کا تابوت ہے. غازی غربت زہرا کی زندہ مجسم تصویر کا جناب سیدہ کی انسیت اور محبت غازی کے لہو میں شامل، کیونکہ تخلیق کے عباس کے پیچھے چھپی تھی حسرت فاطمہ. خلقت عباس کی کن کا نام ہے ہائے. عباس کی خلقت میں زہرا کی ہائے کی کن استعمال. ہائے میری زینب کا بھی کوئی علی جیسا ہے. اللہ نے زہرا کی ہائے کو جسم دیا تو وہ عباس بنا. عباس کی جبلت، طینت، لہو، فطرت، خلقت میں سیدہ کی انسیت شامل ہے. بیوی کی 17 وصیتیں علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے 11 نمبر والی وصیت ہے یا علی میں نے زخمی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا لباس میرا عباس دنیا میں آئے تو اسے میرا سلام یا علی میرے بعد صدق ملے تو میری عباس کی اولاد کا حصہ رکھے. اب سیدہ کی وصیتیں صرف علی کو نہیں، یہ وصیتیں جو ہم منبر سے پڑھتے ہیں یہ وہ ہیں جو جناب زہرا نے امیر المومنین سے، ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو زہرا نے علیحدہ وصیتیں. میں نے کتب تواریخ میں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا کہ جناب زہرا نے جو وصیتیں اپنی اولاد کو کی ان میں مشترکہ وصیت کون سی تھی؟
تو ایک مشترکہ وصیت جو حسن، حسین، زینب اور کلثوم کو کی، عباس کا خیال رکھنا، حسن عباس کا، حسین زینب عباس کا، کلثوم جناب ابن فضل عباس دنیا میں آئے، زہرا کی اولاد نے ماں کا حکم سمجھ کے غازی تھے محبت۔ سیدہ زینب فاتح شام عباس کو دیکھتی تو ماں یاد آ جاتی، حسین مسجد میں عباس کو دیکھتے تو ماں کو یاد کرتے۔ بچپن کے ابن فضل عباس نے بی بی ام البنین سے پوچھا، ماں پیار مجھ سے بڑا کرتے ہیں لیکن مجھے دیکھ کر روتے کیوں؟ نہیں عباس محبت کرتے ہیں تم سے، حسین بڑا پیار کرتے ہیں، عباس عالیہ بڑی محبت کرتے ہیں، اماں میں تو ان کی خوشی کے لیے ہوں، اماں میں بڑی کوشش کرتا ہوں، میری آقا زادیوں کو اور میرے شہنشاہوں کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے، لیکن اماں جب میں علی کے بیٹوں اور علی کی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں، اماں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اماں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے شہزادے اور میری شہزادیاں روتی کیوں ہیں؟ صرف ماں سے پوچھا نہیں، مولا حسین سے کہتے مولا میرے سامنے نہ ہوئے۔ یہ بچپن ہے عباس کا، میں جوانے نہیں پڑھا، بس ایک روایت پڑھوں گا، اس کے آگے تو جملے سننا چاہو گے تو میں پڑھ دوں گا۔ عباس جوانی کی منازل طے کرتے رہے اور سوچتے رہے، آل محمد کے گھر میں غربت کی تصویر کیوں نہیں جا رہی، اہل بیت کے دروازے پہ یہ غربت کی تصویریں کیوں ہیں، آل محمد گھر میں تاریکی میں روتے کیوں ہیں۔ ایک دن جناب ام البنین اپنے سین میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ دستک دیے بغیر تیزی سے کھلا، دونوں دروازے کھلے، چیختا چنکھاڑتا ہوا عباس صحن ام البنین میں آیا۔ بی بی ام البنین نے عباس کو بچپن میں علی کی طرح چلتے ہوئے دیکھا۔ بی بی ام البنین اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ عباس کے سینہ اقدس پہ رکھنے کے بعد کہا، عباس آج تمہیں دروازے پہ دستک نہیں دی، عباس تو آج اس شدت سے آیا ہے، عباس تیرے تیور بدلے ہیں، عباس آج میں تیرے چہرے پہ علی دیکھ رہی ہو، عباس مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ ابن فضل عباس نے اپنے چہرے کی سرخ رنگت کے ساتھ آنکھوں میں ایسے جیسے لہو اترا ہوا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، اماں بتا حسین کی ماں کو کس نے مارا تھا، اماں بتا حسین کی ماں کو کس نے مارا تھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ام البنین تڑپ گئی، لوگ کبھی تو تیری زندگی میں چھپاتی رہی، تجھے کس نے بتایا ہے۔ لوگ کہنے لگا، میں مدینے کے بازار سے مولا حسین کے ساتھ گزر رہا تھا، یا مغیرہ ابن شعبہ نے آتے ہوئے حسین کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا، ہم نے تیری ماں کو مارا۔ اماں مجھے بتا، عباس کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، بی بی ام البنین نے گود لیا۔ عباس پھر جس کہانی کا انتظار کرتا رہا، میں تجھے سنا۔ عباس ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر، عباس تو صبر کر۔ عباس نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی، عباس ڈالی لگی تھی، غازی دروازے کو آگ لگی تھی، عباس اس دروازے پہ ہجوم ہوا تھا، عباس زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی، عباس سیدہ زخمی حالت میں چلی گئی۔ بی بی ام البنین نے زہرا کی شہادت عباس کو سنا دی۔ اس دن کے بعد عباس گھر میں کم، جنت البقیع میں زیادہ رہتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی قبر کے ارد گرد عباس ایسے جیسے شب عاشور خیمے میں پہرے دیے تھے۔ عباس زہرا کی قبر پہ پہرے دیتا، رو رو کے عباس قبر زہرا پہ منہ رکھتا، رو کے کہتا، کاش میں تیری زندگی میں ہوتا، کاش میں
दरवाजे पे गुस्ताखी कौन करता है? बीबी काश मैं होता, मैं तेरे दुश्मनों से बदला लेता। या ज़हरा मुझे इजाजत दे, मैं तेरे दुश्मनों से बदला ले लूं। कभी रोते हुए ज़हरा की कब्र से हुसैन उठा के लेके आते, कभी रोते हुए ज़हरा की कब्र से हसन उठा के लेके आते। रो रो के कहता रहा अपनी माँ से कह दे मुझे इजाजत दे दे, मैं तेरे दुश्मनों से बदला लूं। मुझे बताओ किसके हाथ में ताज़ियाना था, मुझे बताओ किसने आग लगाई थी, मुझे बताओ किसने पहलू पे ताज़ियाना मारा था। अब्बास ज़हरा के कातिलों के नाम पूछता रहा, कभी हसन मुंह पे हाथ रखते, कभी हुसैन आंखों पे हाथ रखते। बीबी फातिमा ने एक दिन जन्नतुल बकी में रोते हुए अब्बास से कहा, अब्बास एक बार जिंदगी में तेरे सामने जरूर आऊंगी, अब्बास मैं तुझसे जो मांगू मुझे वो दे देना, लेकिन अब्बास मुझसे मेरे कातिल न पूछना, अब्बास मुझसे मेरी हसरत न पूछना। अब्बास जवानियां चढ़ता रहा और सोचता रहा ज़हरा कब मुझसे कुछ मांगेगी।